دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا کہ جو خلافت کا طرز تھا سلیکشن، جیسے حضرت ابوبکر کی سلیکشن الگ ہوئی، حضرت عمر کی الگ ہوئی، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی کی الگ ہوئی، تو ہم ان چاروں کو خلفائے راشد مانتے، تو حضرت معاویہ کو خلفائے راشد میں شامل کیوں؟ دیکھیں اس لیے شامل نہیں کرتے کہ ان کی سلیکشن حضرت علی نے نہیں کی ہے یا ان خلفاء نے نہیں کی ہے، ان کی سلیکشن ہوئی ہے تلوار کی بیس پہ، طاقت سے ہوئی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ طاقت کی بیس پہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو جائز اس صورت میں نہیں ہے جب اس کے فساد زیادہ ہوں۔ اگر حضرت معاویہ کا یہ خیال تھا کہ اگر میں تلوار سے پیچھے ہٹ گیا تو شام کے لوگ حضرت حسین کی خلافت کو نہیں مانیں گے اور ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، تو پھر ایسے موقع پہ ان کا بادشاہت پہ قائم رہنا یہ بالکل جائز تھا۔ لیکن چونکہ بہرحال وہ طرز جو ٹریک چلتا آ رہا تھا اس سے ہٹ گئے تھے، اس لیے ان کو خلفائے راشدین کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی تو خلفائے راشدین کی فہرست میں شامل نہیں کرتے، لیکن عادل بادشاہ مانتے ہیں، تو ہم حضرت معاویہ کو عادل بادشاہ مانتے ہیں۔ وہ جو ٹرم ہے نا خلفائے راشدین کی، اس ٹرم میں ان کو شامل نہیں کرتے ہم۔ میرا آخری تیسرا سوال یہ تھا کہ اب میں جب گھر میں بیٹھتا ہوں جہاد کے فضائل بیان کرتا ہوں، سارے بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ماشاء اللہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہو، لیکن جب میں نکلنے کی بات کرتا ہوں تو میرے ماں باپ بولتے ہیں کہ پہلے ماں باپ کا پہلے ہے۔ نہیں دیکھیں، جہاد کے لیے نکلنے میں جائیں گے کہاں، سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ نہیں، بہت سارے طریقے بہت سارے غلط ہیں۔ جہاد کے نام پہ نا آپ کی عمر کے لڑکوں کو بہت سارے لوگ بیوقوف بنا کے غلط استعمال کریں گے آپ کو، تو یہ نہ کریں آپ تو زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ بہت سی تنظیمیں ہیں جو جہاد کے نام پہ آپ کو، خلافت کے نام پہ آپ کو بیوقوف بنائیں گی اپنے مفاد میں۔ ان کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بیرونی طاقتیں استعمال ان کے بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہم کسی اور کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ سیدھا سیدھا پاکستان آرمی جوائن کریں، اچھے عہدے پہ جائیں، بارڈر کی حفاظت کریں، لڑنے کا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ سود بہت پھیل گیا ہمارے معاشرے میں، اتنا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کسان جو کھاد خریدتا ہے وہ بھی انٹرسٹ پہ خریدتا ہے، تو اتنا سود پھیل گیا۔ اس کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کیا تو بولا تھا سسٹم بہت بڑا ہے، تم نہیں دیکھیں، جو خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کا حال دیکھیں نا کیا ہوا۔ ملک میں سوائے دھماکوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو ایک آپ کا آئین اسلامی ہے، دیکھیں لوگ اسلامی نہیں ہے جو اوپر گئے ہوئے ہیں۔ آئین آپ کو سپورٹ کرتا ہے، مذہب کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے وہ مذہب کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو جب مذہبی لوگ بیوروکریسی، دیکھیں سیاست میں وزیر اعظم بننا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بیوروکریسی میں آپ جا سکتے ہیں جو پورے ملک کو چلا رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں جب اچھے لوگ جائیں گے، ہمارے اچھے لوگ تو تعلیم کی طرف آتے ہی نہیں ہے نا، وہ سمجھتے ہیں صرف اچھائی اس کا نام ہے کہ آپ روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو۔ تو جب اچھے لوگ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھیں گے، بیوروکریسی میں جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ملک میں 40 سال 50 سال کے بعد اچھے اس کے نتائج نکلیں گے۔ جامعۃ الرشید یہی تو کام کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جامعۃ الرشید نے کمیشن آفیسر دیے آرمی کو، نیوی کو، علماء ہیں جو کمیشن آفیسر آرمی میں اور نیوی میں بھیجیں۔ جب اس پیمانے پر بڑے لیول پہ کام ہوگا تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اس میں آئین آپ کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن آئین آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پچھلی قوموں میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہوتے ہیں، جو جن کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہوتا، وہ اٹھتے ہیں اور انقلاب لے کر آتے ہیں۔ انقلاب تو لائیں، لیکن انقلاب کا اسٹائل ہمیشہ وہ نہیں ہوتا کہ اٹھو اور بھاڑ دھوم دھوم دھماکے کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا سب کا۔ انقلاب اس طرح سے بھی آ سکتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے، چلیں یار ان کو تو پوچھنے دینا، یہ بیچارے کم سے کم۔ آپ سوال پوچھیں جلدی سے، آپ نے بھی پوچھنا ہے کچھ؟ وہ جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں سلوار قمیض میں، اچھا چلیں پوچھیں جلدی سے۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا نام عزیر احمد ہے، میں ہمدرد یونیورسٹی کا بایو ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ میں جب بھی کوئی اچھی بات میں گین کرتا ہوں، کوئی بھی نالج ہو، اسلام کی ہو یا حدیث کی ہو، تو سب سے پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے، میری عادت ہے کہ میں پھیلاتا ہوں اس کو دوسروں تک۔ تو اگر اسلام کی بات آئے تو میرے سب سے زیادہ میرے ساتھ 2 سوال سننے میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے بھائی اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی ہی قبر میں جانا ہے۔ بس آپ پھر پتلی گلی سے نکل لیا کریں، آگے پیچھے نہ پڑیں کسی کے بھی۔ جب ایک آدمی آپ کی بات سننا نہیں چاہ رہا نا، اس کو نہ سنائیں دوبارہ، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے الٹا جواب دیا، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا، تو بس نکل جائیں، آپ اپنی قبر کی تیاری کریں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک واقعہ تھا کہ مسجد میں ایک آدمی فون پہ بات کر رہا تھا جس سے دوسروں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو سمجھانا چاہا تو انہوں نے یہی سوال میرے کو جواب دیا، تو میں ادھر سے چلا گیا۔ لیکن اگر یہ بار بار ہوتا رہے تو ہم کیا کریں؟ بس آپ ایک دفعہ آرام سے سمجھا دیں، انکل تھوڑا سا دوسروں کی نماز میں خلل ہو رہا ہے، بس یہ کہیں اور نکل جائیں، آگے جواب کا انتظار ہی نہ کریں، اپنا پیغام پہنچا دیا، الجھے نہیں کسی سے آپ۔
بعض دینداروں میں یہ بڑا فالٹ ہے، وہ نصیحت کا پروگرام شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے، اس سے لوگ دین کے قریب نہیں آتے، دور ہو جاتے ہیں. اپنی بات زبردستی نہیں، آپ دیکھو پولیس کا کام ہے زبردستی کرنا، اس کے علاوہ کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ زبردستی کرے. اچھا، میرے آپ سے ایک ریکویسٹ تھی. میں نے آپ کے بیانات تو سنے لیکن سارے نہیں سنے. تو اس میں ہمیں ایک دفعہ اسکول میں سکھایا گیا تھا کہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، جو کم نالج ہے. جی. تو میرے خیال سے یہی ایک بیس ہے جس کے وجہ سے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. لوگ ایک بار علم کم ہے، تو اگر آپ کا یہ ایک ریکارڈ ہو جائے کلپ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ پر، جس میں حدیث و قرآن کی ذریعہ بتائیں. کریں گے انشاءاللہ اس پر. ٹھیک ہے، آپ نے توجہ دلائی ہے انشاءاللہ.